مارکسزم کے اوپر ایک سیریز ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی جو فلسفہ سیریز کا حصہ تھی نا. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، تو اس میں میرا سوال یہ تھا کہ نظریہ تاریخ جو ہے کارل مارکس کا، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو نہیں ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ اس کا غالباً موضوع بھی نہیں تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اس فکر میں اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ جو معاشی عمل ہے سوسائٹی کا، وہ ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے تاریخ کو آگے لے کے جانے میں. تو کیا رامبی صاحب آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں یا نہیں، یا تاریخ کو ہم سائنسی طور پہ کسی اور طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بجائے اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سمجھا ہے؟ جو یہ بڑی پرانی بحث ہے کہ وہ کیا بنیادی محرک ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں 19ویں صدی میں جو فلسفے انسانوں کو بہت زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے، ان میں 3 آراء زیر بحث رہی ہیں. ایک وہی ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ یہ معاشی عمل اور معاشی تعلقات ہیں، جس سے ایک خاص طرح کی طبقاتی کشمکش وجود میں آتی ہے، وہی تاریخ کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس سے متعلق پھر بعض پیشین گوئیاں بھی کی گئیں جو سراسر ناکام رہیں. ان میں سے کسی پیشین گوئی کو بھی پورا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا. اسی طرح سے ایک نقطہ نظر یہ رہا کہ بنیادی محرک جنس ہے، یہ بچپن ہی سے انسان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور در حقیقت اسی کے محرکات اور داعیات ہیں جو انسانی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، اور تاریخ کا عمل بہرحال انہی شخصیات کے تعامل سے وجود پذیر ہوتا ہے. ایک نقطہ نظر یہ بھی رہا اور اس کا بھی غلبہ رہا ہے کہ تفوق کی جبلت ہے، یعنی برتری حاصل کرنا. ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. یہی چیز قومی نفسیات میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر تاریخ کے دھارے کو متعین کرتی ہے. یہ مختلف نقطہ ہے نظر رہے ہیں. میرے نزدیک اس کی صورتحال وہی ہے جو ایک پرانی تمثیل میں بیان کی جاتی ہے کہ اندھوں نے ہاتھی کو جہاں سے دیکھا اس کو سمجھ لیا. انسانی زندگی اور انسانی تاریخ بڑی اپنے اندر تنوعات رکھتی ہے. اس میں بنیادی عنصر کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے، اور وہ میرے نزدیک فکر کو حاصل ہے. اور اس میں جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ غیر معمولی شخصیات ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تنہا وہی چیز اس عمل کو لے کے چلتی ہے، اس میں سب عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. معیشت بھی ہوتی ہے، جنسی داعیات بھی ہوتے ہیں، جبلتوں کی باہمی کشمکش بھی ہوتی ہے، تفوق اور برتری بھی انسان کی جان آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتی. یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تاہم یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پھر بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. میں نے مختصر طریقے سے اپنا رجحان عرض کر دی.